بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا شان نزول۔ مولانا یعقوب چرخی امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی کبھی صحرا میں جاتا تو ایک آواز سنائی دیتی، یا محمد۔ میں دیکھتا کہ ایک نورانی شخص آسمان و زمین کے درمیان بچھے ہوئے ایک تخت پر جلوہ افروز ہے۔ میں اس منظر سے سہم جاتا۔ جب یہ حادثہ کئی مرتبہ ہو چکا تو میں نے یہ واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا، جو خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ تورات و انجیل کے عالم تھے۔ علماء نصارہ کی صحبت سے بھی انہوں نے بہت سا علم حاصل کیا تھا۔ ورقہ کہنے لگے کہ جب یہ آواز سنو تو اس سے ڈرنا مت، بلکہ اس کی جانب متوجہ ہو کر دیکھو کہ آگے کیا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ آواز پھر سے سنائی دی، یا محمد، تو میں نے کہا لبیک۔ فرشتے نے کہا میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہ بھی پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے مکمل سورت آخر تک پڑھی۔ معرف سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یہ سورت بندوں کی زبان میں نازل کی گئی ہے، یعنی بندوں کو سکھایا گیا ہے کہ انہیں اپنی فریاد کو اس طرح پیش کرنا اور اس طرح کہنا چاہیے، اور رب العالمین کی صفت کو یہاں اس لیے لائے تاکہ حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو جائے، کیونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ ربوبیت کی حقیقت۔ ربوبیت کا مطلب ہے پرورش کرنا، پالنا، پوسنا، یعنی کسی چیز کو رفتہ رفتہ اس طرح پروان چڑھانا کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ جیسا کہ باغباں زمین میں بیج ڈالتا ہے، جب پودا اگاتا ہے تو اس کو پانی دیتا ہے، اگر ضرورت ہو تو اس کی شاخوں کو تراشتا ہے، اور ایسی ہی دوسری خدمات انجام دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی اور کمال کو پہنچ کر پھولنے اور پھلنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ ربوبیت کا معاملہ کبھی کسی ایک یا زیادہ لوگوں کے لیے خاص ہوتا ہے، جیسا کہ والدین خود اپنی اولاد کے سلسلے میں ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح باغباں کسی ایک باغ یا چند باغات کے حق میں خاص معاملہ کرتا ہے، یا کوئی امیر و بادشاہ اپنے متعلقین اور لشکریوں کے متعلق کوئی خاص عنایت کرتا ہے۔ ربوبیت کی اس خاص قسم کو عبادت کے لائق کوئی نہیں سمجھتا، چاہے وہ توحید پرست ہو یا مشرک۔ کبھی ربوبیت عام ہوتی ہے، یہ ایک قسم یا دو قسم یا زیادہ کو شامل ہوتی ہے، جیسے سورج اور چاند، یا اسی طرح عناصر یعنی روشنی، آگ، ہوا اور پانی، ان کی تاثیروں کا فیض ہے۔ مثلا جوالہ یا آتش فشاں جس کا تعلق آگ سے ہے، یا چشمہ جس کا تعلق پانی سے ہے۔ ربوبیت کی اس قسم کو مشرکین عبادت کے لائق سمجھتے اور پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ اشراقیین جو سورج کے پرستار جاہل مشرکین ہوتے ہیں، طرح طرح کے سینکڑوں ارباب بناتے ہیں۔ فلاسفہ کے مذہب میں ارواح اور نفوس کو یہی مقام دیا جاتا ہے۔ دعاؤں اور تعویذوں والے موکلات کو یہی درجہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عام ربوبیت بھی تمام عالموں میں نہیں، بلکہ صرف ایک جہان میں ہے۔ مثلا سورج کی ربوبیت صرف حرارت و خشکی میں ہے، چاند کی ربوبیت کا دائرہ تری اور ٹھنڈک تک ہے۔ اسی طرح دوسروں کا اندازہ لگا لیجیے تو اس جگہ آ کر یہ پرورشیں بھی خاص دائرے میں سمٹ جاتی ہیں، لہذا یہ بھی عبادت و تعریف کے لائق نہ رہیں۔
کیونکہ یہ بات طے ہے کہ ان کی صلاحیتوں اور دائروں کو خاص و محدود کرنے والا کوئی اور ہے، یعنی خود تو کوئی محدود نہیں ہونا چاہتا۔ لہذا عبادت کے لائق اور حمد و ثنا کا سزاوار وہی عالی ذات ہے اور وہی رب العالمین ہے کہ اس کی ربوبیت تمام جہانوں میں جاری و ساری ہے۔